میں نے تو کئی بار لوگوں کو کہا جن کو بڑا شوق ہے نا کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے دعوت کر سکتے ہیں، میں نے کہا ایک حدیث لے جاؤ مسلم کی 2245 کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، اس پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے، خرچہ سارا میں اٹھاتا ہوں تمہارا، ٹھیک ہے؟ گال میں ایک طرف شہد رکھ لو، ایک طرف گڑ رکھ لو، اور جا کے داتا دربار لوگوں کو دعوت دو کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاں میں اپنے نبی کی حدیث ماشاءاللہ ایک پازیٹیو انداز میں بیان کرنے آیا ہوں، سبز پگڑی بھی باندھ لو، ہاں حدیث سنائے، اس کے بعد کہ یہاں پہ سید صاحب دفن ہے، آج ان کی روح کے سال ثواب کے لیے، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کا مزار توڑنے سے ہی ہم سنت کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں ہاں تو لگ پتہ چاہے گا، یہ باتیں کرنا آسان ہے۔ داتا صاحب جانا شرک ہے، بات سے بابا صاحب جانا شرک ہے، سلطان باؤ کے مزار جانا شرک ہے۔ میں کہا پتر کوئی نہیں بندہ اپنے بٹکیاں دے جانتا ہے، تو جیسا شیطان کا عقیدہ تھا ویسا اس کی جماعت کا ہے۔ اہل سنت مبارک ہو تمہیں، کیونکہ معراج کی رات میرے نبی کا جب سفر شروع ہوا تو فرمایا پہلے میرے حبیب کو لے جاؤ حضرت موسیٰ کے مزار پر۔ زندہ شاہ مدار کے عرس کے موقع پہ تخت پر آ کر کے بیٹھ گئے ہیں گدی نشین سلسلہ مداریہ کے، اور یہاں پر دیکھیے چادر لے کر کے لوگ طواف کر رہے ہیں، دیکھیے عقیدت کے طور پہ تلوار اٹھا رہے ہیں بھائی۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ پیڑ ہے، اور یہ پیڑ کے نیچے یہاں پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، پر دیکھ سکتے تو چراغ جل رہا ہے۔ تھوڑا بتائیں یہاں کے لوگ یہاں کا کاجل لگاتے ہیں جس سے ان کو شفا ملتی ہے۔ کیا اگر کوئی دربار پر صرف دعا کی نیت سے جاتا ہے تو کیا وہ جائز ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے قبروں کی زیارت کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ وہاں جا کر تمہیں موت یاد ہے؟ بالکل غلط ہے یہ تو، اسی طریقے سے کہ آپ شراب خانے مسلح ڈھونڈنے چلے جائیں کہ جی میں تو نماز پڑھنے کے لیے مسلح لینے آیا ہوں۔ جو جگہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں، ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا میں نے مقام بوانا کے اوپر 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کرنے ہیں۔ اللہ کے نام پہ قربان کرنا کوئی برا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہیں وہاں مشرکین کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ ہوتے ہی کوئی کہہ دے کہ جناب حضرت صاحب دی یاداں تازہ ہو رہی ہیں دوبارہ۔ تو جہاں پہ غلط کام ہوتے ہیں، جو چیزیں غلط بنائی گئی ہیں، وہاں پہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرنا بھی منع ہے۔ تو قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے گی، مزارات پہ جانے کی آخرت کی یاد نہیں آتی، وہاں تو سیلفیاں اور شوٹنگز یہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ مزارات تو اس وقت یہی بنے ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، علی بن عثمان اجویری صاحب کا مزار وہاں پہ کیا بنا ہوا ہے۔ قبروں پہ جا کے تو آخرت کی یاد، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت یاد ہے، یہ ان قبروں پہ آئے گی جو واقعی قبریں ہوں گی کچی بنی ہوئی، جن سے آپ کو عبرت حاصل ہوگی۔ جو مزارات بنے ہوئے ہیں یہ تو صحیح مسلم حدیث ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ، ان کو پکا مت کرو، یہ تو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں۔ یہ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جی سینمے میں اسلامی فلمیں دیکھنی چاہیے یا غیر اسلامی؟ میں کہوں گا سینما ہی غلط ہے، فلمیں تو بعد میں ہوگا، تو دربار بنانے ہی غلط ہے، جانا تو چھوڑ دیں۔ قطعاً کسی ایسے کام کو سپورٹ نہ کریں جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کے اوپر ہے۔ السلام علیکم، څنګه ټیک ټاک خیر دی؟ خیر و خیر. دا چا مزار دی؟ دا پنځتن پاک دی. پنځتن پاک دی. ښه دلته څو پنځتن دی. د پنځتن دلته 15 کسان دلته قبر دی. ښه دا چې کوم مخامخ دی دا دی پنځتن پاک. یہ کہتے ہیں کہ یہ پنځتن پاک ہے اور یہ ان کے پکچر ہیں اور یہ جو ہے یہ ان کا رولا ہے اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جناب تصویریں ہیں یہاں پہ کچھ چھوڑے چھوڑے، یعنی مدد، اور یہ یہاں بھی کچھ تصویریں ہیں اور یہ پھول شول، اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ دا دلته کې طواف کیږي چا چا پیره نه نه څوک راځي طواف کوي دینه د زینا نه کوي کبار نه کوي بار نوم کوي طواف دلته نوم کوي طواف د زینا نه کوي طواف طواف. ہاں حضرت تم نے مخکشہ یہ یہاں پہ جو ہے یہ طواف بھی ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اندر بھی طواف ہوتا ہے اور یہاں بھی طواف ہوتا ہے۔ ہاں اور جب طواف کی نسوئی الفاظ ہوئی وزن سره درود یا اللهم صل على محمد وعلى محمد درود ځان سره پرځاجت اللهم صل بیا ویا اللهم صل على محمد وعلى محمد. دا درود ځان سره دا سره صحیح مزار ته دا کوم مزار دی؟ دا مولا دی. دا مولا علی دی. خدي ناشتي کړی. ها نه نو مولا علی چې کوم دین هغه په دغه کې نه دی څه شي دی په ها ها د دین په طواف کو دینان طواف وکړه. ها زه درو شریف وای مخکې درو شریف وای مخکې زمونه ها درود وای. درود وای. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے بھائی، اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا تو میرے نبی، اٹھائیے مسلم اور بخاری احد والا چیپٹر اٹھائیے، میرے نبی کبھی بھی ہر سال احد کے شہیدوں پہ مزاروں پر نہ جاتے۔ قبروں پر مزار والے کہتے ہیں کہ فوق منع ہے
فوق منع نہیں، الا منع ہے. یہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا مشکل سوال جو لکھا ہے یہ کیا ہے. اس کو آپ سمجھ لیں. عربی میں فوق اور الا کا فرق ہے. عربی زبان میں فوق کہتے ہیں انگلش میں اپون کو. مثلا میں یہ قرآن پاک ہے، یہ بال پوائنٹ ہے، یہ میں اگر کہوں نا تو یہ بال پوائنٹ جو ہے وہ قرآن کے اوپر ہے. بال پوائنٹ از آن قرآن. عربی میں سے کہا جائے گا کہ وہ قرآن کے اوپر ہے، علی القرآن. ٹھیک ہے، یہی بال پوائنٹ میں اٹھا کے یوں کر لوں. اب اردو میں تو یہ بھی پر ہے اور یہ بھی پر ہے، لیکن انگریزی ورسٹائل زبان ہے اور عربی بھی بڑی ورسٹائل زبان ہے. عربی میں اس دونوں پر میں فرق ہے. اس کو آن کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اپون. پین از اپون دا بک اور یہ ہے پین از آن دا بک. اس طریقے سے وہ ہوگا کہ وہ جو قلم ہے وہ علی القرآن ہے اور یہ ہے فوق القرآن. تو وہ کہتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ قبروں پر عمارتیں مت بناؤ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر نہیں عمارت ہونی چاہیے. یعنی یہ ایگزیکٹ قبر کے اوپر عمارت نہ ہو، بلکہ یہ والی جو عمارت ہے فوق والی، اپان والی، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. گنبد اپان ہوتا ہے، فوق ہوتا ہے، الا نہیں ہوتا. اچھا اب یہ ٹیکنیکلی تو بات ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام جب یہ باتیں کر رہے تھے سننے والوں کے دماغ میں اتنی باریکیاں نہیں تھیں. میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. صحابہ کی زندگی میں قبۃ الصخرہ بنا ہے، ڈوم آف دا راک. نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے وہ گولڈن ڈوم جو بنا ہوا ہے وہاں پہ یروشلم میں، ٹیکنالوجی تھی لیکن نبی علیہ السلام کا گنبد نہیں بنایا انہوں نے. 650 سال تک کسی نے نہیں بنایا، کیونکہ ان کو پتا تھا اور یہ آن اور اپان اور الا اور فوق کا فرق ان کو پتا تھا، جو آپ کے علماء آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو بہرحال میں اس کو فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری کرتے ہوئے اسی پہ ہی آگے چلتا ہوں. اس میں بھی یہ پھنس جائیں گے. مجھے اس پہ لطیفہ ایک یاد آ گیا. 2008 کی بات ہے، نئے نئے ہم کتاب و سنت کے منہج کی طرف آئے، یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ مزارات والی جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں نے اس پہ ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا. پلس میرا مسئلہ نمبر 27 ہے اس کے اوپر. غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے ہیں. میرا ذہن انہوں نے کھولا. کئی معاملات میں مجھے اختلاف ہے لیکن کئی معاملات میں واقعتاً اللہ نے ان کو ہدایت کی طرف گامزن کیا تھا. مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں وہ بریلویوں کے شیخ الحدیث تھے. شرح صحیح مسلم 7 جلدوں میں لکھی ہے. مسلم شریف میں بھی یہ حدیثیں آئیں، انہوں نے مزارات کے حق میں لکھا. میں نے ان کو فون کر کے، مجھے صحیح طرح یاد ہے عصر کے بعد کا ٹائم تھا، میں نے فون کیا، پہچان کے میری ملاقات بھی تھی ان سے، عزت کرتے تھے ماشاءاللہ. مجھے کہنے لگے، میں نے کہا جی یہ مزار، وہ کہتے ہیں وہ تو حدیث میں ہے کہ قبر پر بنانا منع ہے، قبر کے اپون یا فوق کا تو منع نہیں ہوا. تو میں ان کو سمجھاتا رہا کہ بھی نبی علیہ السلام جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ قبر کے اوپر مطلقاً عمارت بنانے کی بات کر رہے تھے، ایگزیکٹ قبر کے اوپر والی بات نہیں. نہیں وہ اس زمانے میں بناتے تھے، یہ کرتے تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت آپ کے جتنے بزرگوں کے مزارات بنے ہوئے ہیں ان کے گنبدوں کو تو چھوڑ دیں، وہ قبروں کے الائی اوپر بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ لاہور میں جامعہ نعیمیہ کے اندر رہے ہیں، وہ جامعہ نعیمیہ میں بھی بڑا عرصہ رہے تھے. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا آپ نے علی بن عثمان حجویری صاحب المعروف داتا گنج بخش، ان کے قبر پر حاضری ہوئی ہوگی آپ کی؟ کہتے ہیں ہاں جی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ ان کی جو قبر ہے نا اوریجنلی وہ تو تہ خانے میں ہے، اس کو کم از کم 15-20 فٹ ایکسٹینڈ کر کے اوپر لایا گیا. وہ قبر نیچے ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کنسٹرکشن کرتے ہوئے نیچے تہ خانہ بن گیا. ابھی جو آپ کو اوپر منزل نظر آتی ہے وہ بیسیکلی پہلی منزل ہے، نیچے بھی اس کے پورا تہ خانہ ہے، وہ پورے کمپلیکس کا. نیچے سے قبر ایکسٹینڈ کر کے اوپر لائے ہیں، وہ کم از کم 10-12 فٹ تو وہ بنتی ہے، اتنی تو ایک منزل ہوتی ہے. پھر اوپر بھی اتنی نکلی ہوئی ہے کم از کم جتنی ہماری کیمرے کی ہائٹ ہے 4-5 فٹ. تو میں نے کہا یہ 20 فٹ تو ایگزیکٹ الا قبر ہے، قبر پر، آن دا قبر، آن دا گریو. اٹ از ناٹ اپان دا گریو. چلے اوپر والا گنبد تو اپان ہے، یہ تو الا ہے نا. اب بتائیں. کہتا جی میں نے پاس انجینئر صاحب جواب جو دینا تھا دے دیا. میں نے کہا نہیں بتائیں نا، آپ نے جو ڈاکٹرین بتائی تھی اس ڈاکٹرین میں تو یہ
ہے یہ اس میں آتا ہے. کہتے بس چھوڑ دیں اس مسئلے کو, رہنے دیں. تو ان کی خاموشی اور شرمندگی یہ بتا رہی تھی کہ آپ کے اصول اور مبادی پہ بھی آپ کا موقف غلط ہے. اب آپ سارے مزارات لے لیں, آپ گنبدوں کو نہ ڈسکس کریں, پہلوان کو ان کے زور پر گرائیں, جو وہ چیزیں خود مانے ہوئے ہیں نا وہی ان کو بتائیں کہ ہاں جی آپ اس کی تعویل یہ کرتے ہو کہ قبر کے اوپر عمارت بنانا غلط ہے. آپ کی سارے یہ مزارات جو ہیں یہ ایگزیکٹ قبر کے اوپر 5-5, 6-6 فٹ بنے ہوئے ہیں. شہاب الدین سہروردی ان کا جو باولک ملتانی صاحب کا مزار ہے ملتان میں, وہ آپ دیکھ لیں کتنی ہائٹ ہے. شہباز سخی شہباز قلندر مزار بھی چلے جائیں, وہ بھی آپ دیکھیں قبر کے اوپر کتنی ہائٹ ہے. یہ وہ ہائٹ ہے جس کو بریلوی مسلم شریف کی حدیث کے تحت خود غلط سمجھتے ہیں. گنبد کو تو چھوڑ دیں, یہ اعلیٰ کو تو برابر کرائیں. اور دوسری طرف احمد رضا بریلوی صاحب نے وصیت کی تھی کہ میری قبر ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. احمد رضا بریلوی صاحب کا مزار اوپر تو بنا ہوا ہے لیکن نیچے قبر اتنی ہے اور کچی ہے, پکی بھی نہیں ہے. ابھی بھی آپ تصویریں دیکھ لیں مزار کی, ان کی کچی قبر ہے, ایک بالش. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے 1390, سفیان تمار رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی قبر دیکھی ہے, تابعین میں سے ہیں وہ, اور وہ کہتے ہیں وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہے. اونٹ کی کوہان جو ہے ایک بالش 9 انچ 10 انچ یا 1 فٹ تک آپ کہہ لیں کہ مزارات پر چادر چڑھانے کا ثبوت کیا ہے. آخر کس صحابی نے مزار پہ چادر چڑھایا؟ نادان تجھے پتہ نہیں ہے, تم سیاہ سکہ کی بات کرتے ہو. سیاہ سکہ کا مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے. جب صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کی قبر شریف بنائی تو مسلم شریف کی حدیث ہے لال رنگ کی چادر صحابہ نے میرے آقا کے مزار پر چڑھائی. سب سے پہلی چادر تو رسول اللہ کے مزار پہ چڑھی ہے, آقا کریم کے مزار پہ چڑھی ہے. اور مزارات پہ چادر چڑھانے کو تمہیں شرک لگتا ہے کیا؟ صحابہ مشرک سے معاذ اللہ, صحابہ سے زیادہ توحید کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ نادانو, تم نے توحید مولویوں سے سیکھی ہے, صحابہ نے توحید انبیاء کے امام سے سیکھی تھی. مزارات پر لوگوں کا آنا ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. آخر اللہ نے ہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا؟ میری زبان نہ کھلائے ہیں. صرف میں کہتا ہوں آج کل بابا گرو نانک کا میلہ لگا ہوا ہے, کتنی دنیا آئی ہوئی ہے, ان کا بھی مزار ہے, تو یہ کس نے محبت ڈالی ہے؟ بابا گرو نانک کی محبت سکھوں کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ تو یہ کہہ دیں گے شیطان نے. تو سر آپ اپنے والے کے بارے میں یہ بات کریں کہ وہ اللہ نے ڈالی ہے, دوسرے کے بارے میں ڈالیں, یہ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ صحیح ہے, بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو, اور مشرق و مغرب میں اعلان کر دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. لیکن سر اگر یہی بات غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کلیم کر دیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اعلان کروا کے دنیا میں لاکھوں قادیانیوں کے دل میں اس کی محبت ڈالی, تو آپ مان لیں گے؟ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, یہ قیامت سے پہلے نہیں فیصلہ ہو سکتا. اسیسمنٹ آپ صرف کر سکتے ہیں, اور وہ اسیسمنٹ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ حاجی عبد الوہاب صاحب کے دل میں جو محبت ڈالی ہے نا, جو بندیوں کے نزدیک اللہ نے ڈالی ہے اور بلیمیوں کے نزدیک شیطان نے ڈالی ہے ان کی محبت, اور الیاس قادری صاحب کی جو محبت بریلویوں کے دل میں ڈالی ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے, بریلویوں کے نزدیک دیوبندیوں کے نزدیک شیطان نے ڈالی ہے. سمپل. امام کعبہ کی محبت اہل حدیث کے نزدیک اہل حدیث کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے, اور بریلوی کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں وہ شیطان نے ان کے دل میں محبت ڈال دی ہے. اور جی وہ نبی دے مسلط ہے جہاج ابن یوسف بھی کھلوتا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے کہتے ہیں کہ جی مکے مدینے سے کوئی جڑا ہے وہ پرندہ بھی نہیں پار مار سکتا اللہ کی اجازت تو بغیر. ٹھیک ہے, اور جب یہ بات آئے گی تو پھر یہ وہ آپ میرے یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے بڑا مزیدار, علماء عوام کو ماموں کیسے بناتے ہیں, وہ سنجے دت کی تصویر بھی ساتھ لگی ہوئی ہے اس میں, تو وہ آپ دیکھ لیں, اس میں میں نے اس طرح کی چیزیں کھولی. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے رش. اگر یہ کرائٹیریا تو میں پھر الزامی جواب پھکی دے دیتا ہوں. قرآن میں 25 نبیوں کے نام آئے ہیں, ویسے تو ہزاروں پیغمبر ہیں, ہم زیادہ کوئی لمبا فارمولا نہیں کرتے, 35 دے پہاڑا نہیں تھوڑے کو پڑھوا دے, تو انہوں صرف دس رہے ہیں کہ 25 کا ذکر ہے, 25 دے مزار دسو کتنے تھے, اور رش بھی دکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھائیں, اس پہ عرس اور مزار کا رش بھی دکھائیں. گرو نانک کا تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل لگا ہوا میلہ, تو کیا گرو نانک کا مرتبہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہو گیا؟ اگر رش ہی کرائٹیریا ہے تو ان کی تو قبر کا ہی پتہ نہیں ہے. چلو جن کی قبریں تاریخ سے کچھ تھوڑی بہت ثابت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبریں ویرانے میں ہیں,
دو چار بندے کہیں جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اس لیے کہ قیامت تک یہ دین رہنا تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. نبی علیہ السلام کے جو 1 لاکھ کے قریب اصحاب ہیں ان کی قبریں اور ان کے مزارات پہ رش ذرا دکھائیں. کیا ان صحابہ کا مرتبہ بابوں سے زیادہ نہیں تھا؟ تو ان کے مزارات پہ رش کیوں نہیں ہے؟ دکھائیں, کدھر ہے رش؟ مجھے حضرت ابو ہریرہ کی قبر دکھائیں, ان کا مزار دکھائیں اور اس پہ رش بھی دکھائیں. میں نام ہی ایسے دس رہے ہیں جنہوں کی قبر تمہیں ڈھونڈنے نہ بھی نہ لبن. تسی کہو گے حضرت ابو بکر عمر کی قبر تک, نہ میں نہیں کہاں گا, میں پڑھا لکھا بندہ, وہ تو نبی الاسلام کے ساتھ دفن ہے نا, ان کے مزار پہ تو لوگ آلریڈی جا رہے ہیں. میں نام وہ لینے ہیں کہ جو پتہ نہ ہو. ابو عبیدہ ابن جرح 10 مبشرہ میں سے ہیں, چلو 10 میں سے مزار بتائیں. حضرت طلحہ کا مزار, حضرت زبیر کا, عبد الرحمن بن عوف کا, ٹھیک ہے. تہاڈا اس نہیں دس رہا کہ تہاڈے بابے کی بڑی کہانیاں تانوں کرا کے گئے نا, جاؤ نا تے سو جا کے, ٹھیک ہے. یہ ساری میری ذمہ داری تھی امت کو بتانا. پھر کہتے ہیں جی 1400 سال میں صرف یہی صحیح ہوا ہے. سر یہ سب کچھ پہلے بھی تھے, پہلے بھی کئی انجینئر پیدا ہوئے ہیں, لیکن یوٹیوب حافظہ اللہ نہیں ہوتا تھا. وہ بچارے اپنے اپنے محلوں میں چیختے ہوئے مر گئے, ان کی آواز دنیا تک نہیں پہنچی. آج بھی یوٹیوب نکل جائے تو انجینئر کا فتنہ کوئی فتنہ ہی نہیں ہے. آپ یوٹیوب ختم کر دیں, دنیا پھر سکون میں ہو جائے گی. جو اپنا وہ سکون ہے, جیسے نشئی پاؤڈری نشہ کر کے سکون میں رہتا ہے نا, اس طرح کی یہ پاؤڈری جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, خود بھی پاؤڈری, اپنی عوام بھی پاؤڈری, پھر رہیں گے سکون میں. یہ سکون دنیا کا برباد کیا یوٹیوب نے. آج یوٹیوب ختم کر دیں, انجینئر کا فتنہ اس 15x50 کی اکیڈمی سے باہر نہیں جائے گا. سر یہ 10x10 کا کمرہ نہیں ہے, 15x50 ہے. کافی مہنگا قالین پہ آیا ہے, کہتے ہیں 10x10 کے کمرے میں بیٹھتا ہے 10 بندے سامنے بٹھا کے. تو یہ فتنہ باہر نہیں. یہ پہلے بھی ایسے لوگ موجود تھے, لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا, اس لیے وہ بیچارے رول کھل کے مر گئے. ورنہ ہر علاقے میں ہر جگہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں سچائی کا علم بلند کیا ہے. یہ آج سر یوٹیوب ہے جس نے جناب تلپٹ کر دی ہر چیز. ایون آپ حیران ہوں گے, جن گاؤں ایریا میں ڈاک بھی نہیں جاتی, ڈاکیا بھی نہیں جاتا, وہاں بھی ہماری ویڈیوز دیکھی جا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ موبائل کے سگنل تو آ رہے ہوتے ہیں. سر دعا کرو کہ دنیا تو یوٹیوب اور انٹرنیٹ ختم ہو جائے, اس تو بغیر سکون نہیں جانا. جس طرح اشفاق صاحب کہتے تھے نا, دنیا میں سکون لانا ہے تو دعا کرو پیٹرول دوبارہ زمین ہی بڑھ جائے, نکلے ہی نا. تو پھر کیا ہوگا, کراچی والے لاہور نوکری کرنے نہیں آئیں گے, لاہور والے کراچی نہیں جائیں گے, جو جدھر ہے وہیں پہ حلوائی کرے گا, اپنی اگا کے کھائے گا. یہ دنیا میں بے سکونی جو ہے پیٹرول کی وجہ سے. آج پیٹرول ختم ہو جائے, جب 2-4 دن کے لیے ہڑتالوں میں ختم ہوتا ہے, کیسے جناب سکون آیا ہوتا ہے نا ہر جگہ. آپ امیجن کریں پیٹرول ختم ہو جائے تو جو جدھر ہے ادھر ہی رہ جائے گا, ٹھیک ہے نا, سکون آ جائے گا. نہ کوئی بھی بچوں کو چھوڑ کے دوسری جگہ جائے گا, ادھر ہی کوئی زمین تاک کے کوئی حلوائی کر کے اپنی 2 وقت کی روٹی کھائے گا. اس لیے پہلے دنیا میں سکون تھا. آپ اپنا سکون چاہتے ہیں نا, تو آپ یہ دعا کریں, نہ قبول ہونے والی دعا, کہ یوٹیوب یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے. ظاہر ہے یہ تو نہیں ہونا. ظاہر ہے اللہ نے اسلام کی نشت ثانیہ نہیں کروانی, کیا اسلام کو غالب نہیں کرنا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. چاہے مشرک برا بھی مانے, یہ دین غالب ہوگا. تو سر یہ پہلے بھی ایسے لوگ موجود تھے, لیکن ان کی سنوائی کوئی نہیں ہوتی تھی. خلافت و ملوکیت جب 67 میں لکھی گئی ہے, بڑا ادھم مچانا. علماء نے اتنا مس ہینڈل کیا کہ جن کو مولانا مودودی کا تعارف نہیں تھا نا, ان کو بھی ہو گیا. لیکن وہ فتنہ اتنا نہ پھیلا, پنجابی والا فتنہ نہیں سر, عربی والا. لیکن آج جب ہم ویڈیو کے اوپر یہ واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر دکھاتے ہیں, تو سر خلافت و ملوکیت اگر 1 لاکھ بندے نے پڑھی تھی, یہ تو ملینز آف پیپل تک پہنچ چکا ہے یوٹیوب کی برکت سے. بلکہ اس کی وجہ سے لوگوں نے خلافت و ملوکیت پڑھنی شروع کر دی ہے, پمفلٹ کی وجہ سے اور ہمارے لیکچرز کی وجہ سے. تو یوٹیوب نے بیسیکلی یہ فورم ہمیں دیا ہے, ادروائز تو یہ فتنہ اسی طرح ہی رہ جانا تھا. ہم بھی آتے تھے نا, تو ہم بھی کہتے یار یہی ہے. بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی آپ حجت اللہ البالغہ پڑھیں. شاہ ولی اللہ بھی پوری زندگی جو ہے وہ قبر پرستی کی زندگی گزاری ہے انہوں نے. پھر قرآن و حدیث پڑھنا شروع کیا, تو کہتے ہیں میں اس نظر پہ پہنچا کہ انڈیا پاکستان, یعنی اس وقت جو ہندوستان تھا, وہ کہتے ہیں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس کے مجھے عقائد صحیح نظر آ رہے ہوں, میں کیا کروں. شاہ ولی اللہ. پھر وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, حضرت حسین علیہ السلام بھی تھے ساتھ. تو حسین علیہ السلام نے مجھے خواب میں ایک قلم دیا. کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. اس کے آگے یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ قلم میرے سرانے پڑا ہوا تھا, یہ تو آڈا خواب ہونا تھا, یہ کچھ نکلتا, انجینئرنگ نال کروں گا. وہ ایک خواب میں اشارہ تھا کہ جو تمہیں سچائی سمجھ آئیے تم لکھ دو. پھر انہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی. پہلے وہ لکھتے تھے فقہ حنفی ہماری نیڈ ہے,
حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا اماموں کی تقلید نے اس امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. اماموں کو کنڈیم نہیں کیا, تقلید کو کنڈیم کیا. پھر اس کتاب میں لکھا کہ رفع الیدین کرنے والے مجھے زیادہ عزیز ہیں. ٹھیک ہو گیا. پہلے وہ کیا تھے, ان کا نام ہی ولی اللہ رکھا گیا ہے. ان کے ابا جی مزار پہ جاتے تھے, وہ مزار کی نسبت کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا. پھر انہوں نے جو مزارات کے خلاف لکھا ہے, آپ میرے نوٹس پڑھیں اہلسنتپاک.com پہ, ریسرچ پیپر نمبر 13 ہے, شاہ ولی اللہ کی کتاب سے قبر پرستی کا اور ان ساری چیزوں کا کنڈیم کیا ہوا. تو شاہ ولی اللہ بھی یہ بھی سمجھتے تھے کہ یار یہ کس طرح میں نے آنکھ کھولی ہے. سر اس طرح کے انجینئر پہلے بھی پیدا ہوئے, شاہ ولی اللہ ہیں, لیکن ان کو وہ پروموشن اس لیے نہیں ملی کہ وہ صرف اہل علم تک رہی. حجت اللہ البالغہ تو ہمارے علماء نے بھی نہیں پڑھی ہوئی. میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے مجھے ایک دیوبندی مفتی کے پاس ایک تبلیغی جماعت والے بھائی لے گئے جب نیا نیا میں گمراہ ہوا تھا. تو اب تو کافی عرصہ ہو گیا نا گمراہ ہوئے ہوئے, انورٹڈ کاما میں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی بہت بڑے مفتی ہیں جی اسلام آباد کے, تو آپ کی ملاقات کرانی ہے. تو اس وقت تو یوٹیوب پہ میری ویڈیوز بھی نہیں تھی نا, اب تو میں مطلب نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہوں کوئی اکرام مسلم نہ کر دے. تو اس ٹائم تو مجھے لوگ نہیں جانتے تھے. تو میں چلا گیا مفتی صاحب کے کمرے میں لے گیا, تو وہ مفتی صاحب مجھے تقلید کے اوپر نا مطلب وہ درس دینا شروع کیا. میں نے کہا جی آپ نے حجت اللہ البالغہ پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی ہمارے کورس میں تھی. میں نے کہا اس میں تو شاہ ولی اللہ لکھا ہے کہ امت میں گمراہی کا دروازہ اماموں کی تقلید نے کھولا ہے. کہتے ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا جی آپ لے کے ہیں حجت اللہ البالغہ, میں ابھی آپ کو نکال کے بتاتا ہوں. دیوبند, بریلوی, اہل حدیث تینوں کے مولوی جو یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس سند ہے نسل در نسل, فلانے نے فلانے سے ڈگری لی, یہ ساروں کی ڈگری میں شاہ ولی اللہ آتے ہیں. شاہ ولی اللہ نو کھچ لو نا, جس طرح بلڈنگ دے تسی بنیاد ہی کھچ لو نا, دڑال کر کے ڈگ پیندے نے ترے. شاہ ولی اللہ کو گمراہ کیسے کہ؟ تو وہ حجت اللہ البالغہ لینے جا رہے تھے نا, تو راستے سے ہی واپس آ گئے. مجھے کہتے ہیں نہیں وہ انجینئر صاحب میں نے وہ حجت اللہ البالغہ ساری نہیں پڑھی ہوئی, نوٹس پڑھے تھے. میں تہاڈا ہی مسئلہ ہے, تسی حدیث دے بھی نوٹس ہی پڑھ دے ہو, قرآن دے بھی نوٹس ہی پڑھ دے ہو. تے سر ایف ایس سی دے نوٹس پڑھو گے تو ٹارک دا چیپٹر تے چھوڑیا ہوئے گا, اتنے مکینیکل انجینئرنگ تہاڈا داخلہ ہوئے گا, تانوں پھر ایف ایس سی دی بک جو ٹارک پڑھنا پڑے گا, چھوڑ کے آئے ہوگے. سلیکٹو سٹڈی, مولوی بھی سلیکٹو سٹڈی کرتے ہیں, اتنے سلیکٹو کرتے ہیں کہ قرآن ہی پورا ترجمے سے نہیں پڑھتے. سلیکشن میں قرآن بھی نکل جاتا ہے. اچھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ لکھا ہوا ہے, لیکن اللہ کے فضل سے توبہ کوئی نہیں کی. پھر بھی انہوں نے یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں میں رجوع لاتا ہوں, نہ, وہ بس کہانی ہے. ٹھیک ہے, آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں جو جدھر لگے رہے. ہم تو جاگو اور جگاؤ کر رہے ہیں, اور ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ علماء جاگیں, ہمیں کوئی امید نہیں ان سے. ہم چاہتے ہیں ان کی عوام جاگے, پھر وہ علماء کو جگائے. ہم ڈائریکٹ جا کے جگائیں گے نا تو ہماری تو آواز سے ان کو شکل سے ہی چڑھا ہے. ان کی اپنی عوام ان کو جو ہے نا وہ اٹھائے. عوام کو ہم جگا رہے ہیں انشاءاللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم عوام کو دعوت دے رہے ہیں, علماء کو نہیں دے رہے. ہم تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں. جی ہاں, عوام کی, ہم تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا بیٹا تو میرا نبی کبھی یہ نہ کہتا کہ قبرستان جایا کرو اور جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو. سورہ کہف کی آیت 21 کا ترجمہ جو ہے نا وہ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پڑھتا ہوں, اور اس سے آپ اس کے بارے میں آپ سے رائے لینی ہے. جی جی بتائیں. اور اس ترجمہ وہ انہوں نے پڑھ کے کیا سنائیں پورا. میں سمجھ گیا ہوں یہ بڑے کریٹیکل سوال ہے, تو آپ یہ مطلب یہ ترجمہ پڑھیں, مجھے تو پتہ ہے یہ آیت کون سی ہے. تنزیل.com سے یہ ترجمہ میں نے لیا ہے, تنزیل.net سے. اور اس طرح ہم نے ان کے حال پر ان لوگوں کو ودن بریکٹس آ گیا جو چند صدیاں بعد کے تھے مطلع کر دیا, تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. جب وہ بستی والے آپس میں ان کے معاملہ میں جھگڑنے لگے, بریکٹ میں ہے جب اصحاب کہف وفات پا گئے, بریکٹ بند, تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو. ان کے رب کے حال سے, ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے. ان ایمان والوں نے, ایمان والوں جو ہیں وہ بریکٹ میں ہیں, نے کہا جنہیں ان کے معاملہ میں غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان, یہ آگے کے دروازہ جو ہے یہ بریکٹ میں ہے, پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے. آگے پھر بریکٹ میں ہے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کے قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں. اب یہ جو ترجمہ ہے سر یہ بہت ہی مختلف ہے باقی لوگوں سے, اور اس میں جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں خوب سمجھ بھی یہ شاید آ رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ بھی تھوڑا سا. جی پہلی بات ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جینیس آدمی ہے,
ایول جینیس. میں ان کی عزت بہت کرتا ہوں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور باقی جو ناسبیت کے حوالے سے ان کی ایفرٹس ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں. جو عقائد میں اختلافات ہیں, یہ جو ان کے یعنی ترجمے کی خرابی ہیں نا, یہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی ہائی لائٹ کی ہیں. یعنی وہ اتنی خراب تھی کچھ کہ خادم صاحب کو بھی ہائی لائٹ کرنی پڑ گئی. وہ جو تکفیری بابا جی ہیں, المفند ہیں جو المفند کا مطلب پتا ہے نا, المحنت علی المفند کتاب لکھی ہے خلیل احمد سہارنپوری نے, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. وہ سٹھیا بابا انہوں نے احمد بریلوی صاحب کو کہا ہے. تو میری زبان سے ایک دفعہ نکل گیا المفند علی المفند. وہ کہتے ہیں اس کو نام ہی نہیں آتا, حالانکہ اس سے کئی سال پہلے المحند کا تو تعارف ہی میں نے ویڈیو پہ میں نے کروانا شروع کیا لوگوں کو, اس کلپ سے بھی کتنا عرصہ پہلے. یہ کلپ تو میرا 4.5-5 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں, خادم حسین رضوی کو اوپن چیلنج. اس میں مجھ سے نکل گیا المفند علی المفند. تو میں نے بعد میں کہا ٹھیک نکلا ہے, ایک سٹھیا ہوا بابا دوسرے سٹھیا ہوئے بابے کے اوپر, کیونکہ اس نے بھی تو گستاخانہ عبارتوں کا غلط دفاع کیا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے. بریلویوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے وہ سٹھیا ہوا بابا ہے. تو المحند المفند 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 بھی ہے. تو وہ آج کل کے جو المفند ہیں وہ مطلب جو امت کے اندر ایک دہشت گردی کی فضا جنہوں نے قائم کی ہوئی ہے, انہوں نے بھی ڈاکٹر طارق قادری صاحب کے مطلب جو ہے نا وہ بعض چیزوں پہ گرفت کی ہے ترجمے کے اوپر. ویسے انہوں نے جس معاملے میں گرفت کیا اس میں قادری صاحب ٹھیک ہے میری نظر میں, وہ غلط ہے. یہ میں ساتھ بتا دوں, یہاں پر یہ قادری صاحب پہلے تو جان چھڑائیں گے, وہ کہیں گے دیکھیں میں نے بریکٹ میں لکھا ہے, میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا بلکہ بالمفہوم ترجمہ ہے بریکٹ کے ساتھ, تو اس میں ان کو بینیفٹ دینا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے قرآن کی تحریف کی ہے انہوں نے قرآن کی تشریح کی تعریف کی, تحریف کر دی ہے, ترجمہ ٹھیک کیا ہے. ظاہر ہے ان کا یہ عقیدہ ہے, وہ اس سے یہ نکالتے ہیں. اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کیا قبروں پر مزار بنانے کے لیے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 21, تو میں نے اس کے اوپر جب سورہ کہف میں کلاس آئی تھی تو میں نے بڑے ڈیٹیل اس آیت میں بولا تھا کہ اس آیت کو دلیل نہ پیش کریں. قرآن پاک نے اس کو انڈورس اس حوالے سے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غلبہ ان لوگوں کو حاصل ہوا جنہوں نے کہا کہ ہم ان کی قبر کے اوپر مسجد بنائیں گے. تو آج بھی یار پاکستان میں غلبہ انہی لوگوں کو ہے, وہ مزارات میں مسجدیں بنا رہے ہیں, آج بھی غلبہ انہی کا ہی ہے. یہ کتاب و سنت کا غلبہ نہیں ہے, ان لوگوں کا غلبہ ہے. دوسری بات ہے کہ یہ پرانی شریعت کی بات ہمارے لیے کیسے حجت ہو گئی, ورنہ تو حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے, تو کیا ہم کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کو سجدہ؟ نہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بیویوں کہتا اپنے خامدوں کو کرو. اسی طریقے سے جو پرانی شریعت کے معاملات ہیں, جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ شبیہیں بنایا کرتے تھے. اب اس امت کے اندر تو مطلب ہاتھ کے ساتھ ایسی تصویر جو مطلب عبادت کے لیے بنائی جائے وہ تو حرام ہی حرام ہے. بعض علماء تو دوسری کو بھی حرام کہتے ہیں. تو وہ شریعت بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. قبر کے اوپر سجدہ کرنا تو حرام ہے سب کے نزدیک, قبر کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہو اس کے بارے میں اختلاف ہے. لیکن احادیث کی روشنی میں سد ذریعہ کے طور پر ان سے بچنا چاہیے. ان کو انہی کا حوالہ دیں کہ علامہ آلوسی جو ہیں جنہوں نے رول مانی تفسیر لکھی ہے, صوفی بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں قبروں کے اوپر جو مزارات اور مسجدیں بنائی گئی ہیں یہ مسجد درار سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو منافقین نے مسجد بنائی تھی. سورہ توبہ میں آتا ہے, اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو آپ توڑوائیں اور جلوا دیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں مزارات کے اوپر جو قبریں ہیں نا یہ مسجد درار سے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مزارات میرا مسئلہ نمبر 27 اس پہ ریکارڈڈ ہے, رسول وسلم کی آخری وصیت ہے, میرا یعنی ریسرچ پیپر ہے. میرے نزدیک تو طارق قادری صاحب یہ پرانی شریعت کی مثالیں دے کے اس شریعت میں اس طرح کی چیزیں انجیکٹ نہیں کروا سکتے. اس وقت اگر کسی نے کیا تو یہ کوئی شریعت انڈورس نہیں ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین تھے اصحاب الکہف, اور وہ 300 سال بعد اٹھائے گئے. تبع تابعین کے بھی بعد کتنے عرصے بعد لوگوں کا یہ عمل ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک دلیل کے طور پہ نہیں پیش کیا کہ تمہیں بھی یہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مطلب لوگوں کی یہ رائے ہوئی. ان سے پوچھیں اسی زمانے کے اندر جو ہے وہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی لوگوں نے نہیں کلیم کر دی ہوئی تھی, تو کیا ان کے اس عمل کو ہم حجت مان لیں گے؟ ہمیں تو ہماری شریعت سے بات بتائی جائے کہ قبروں پر مزارات بنانے کے بارے میں, اور مسجد نبی کی جو یہ دلیل غلط دیتے ہیں
وہ قبر رسول کے اوپر مسجد نبوی نہیں بنی ہے، مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی کو وہیں پہ دفنایا جاتا ہے جہاں پہ فوت ہو. وہ تو حجرے میں دفنایا گیا، وہ بعد میں توسیع کے دوران بیچ میں آ گئی ہے نا. تو وہ مطلب غلط ہوا ہے. ہم تو وہ کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ تو نہیں ہے. گنبد خضرا بھی 650 سال کے بعد رکھا گیا. میرا کلپ اب لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں گنبد خضرا کے اوپر. گنبد خضرا کے خلاف سعودی مفتی کا فتویٰ آپ لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا، اس میں نے سارے مسئلے بتائے. یہ بالکل باطل ہے ان کا رزلٹ نکالنا. ترجمہ ٹھیک ہے، جو بریکٹیں لگا کے کام غلط کیا اس کے الٹ ہی کیا ہوا ہے. یہ تم نے عقیدہ کہاں سے کھڑے مزاروں پر نہیں جانا؟ تم نے قرآن پڑھا، اٹھاوا 28واں پارہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. فرمایا کئی لوگ آخرت کا ایسے انکار کرتے ہیں جیسے کافر قبروں والوں کا انکار کرتے ہیں. تو کیسے کہہ رہا ہے کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے؟ جب تک یہ ولی زندہ تھے تب تک تو اسلام پھیلاتے رہے، تب تک تو دین پھیلاتے رہے، تب تک تو کافروں سے کلمہ پڑھاتے رہے. اور جب ان کے مزار بن گئے اب وہاں پہ تو جائے وہ مشرک ہو جائے. جیسا جائے اگر تو یہ کہے اور جنہوں نے کل ہمیں خدا کا بندہ بنایا آج بھی بنا رہے. تو ٹھیک ہے، آپ ضرور جائیں. قبروں پہ جانے کا حکم ہے تاکہ آخرت کی یاد آئے. مزارات پہ جا کے تو چرس اچھی مل جاتی ہے، میں نے تو نہیں پینی ہوتی، آپ نے پینی ہے تو آپ کی مرضی. وہاں پہ عورتوں کی عصمت دری والا معاملہ ہوتا ہے. کس طریقے سے آپ کو پتا ہے لاہور میں جو بڑا مزار ہے وہ اڈا بنا ہوا ہے بے حیائی کا. تو وہ ایک چیز. اور یہ کوئی ایسا ثواب کا کام نہیں جو آپ نے ضرور کرنا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. قبروں پہ جانے کا حکم ہے اور اس میں عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی. اب بقیہ غرقت جو قبرستان ہے مدینہ شریف کا، وہاں عورتوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے. میں نے وہاں پہ بھی کہا کہ یہ جو تم نے حدیث لکھ کے لگائی ہوئی ہے نا مسلم شریف کی اور نیچے دعا، یہ تو سیدہ عائشہ کو حضور نے تعلیم فرمائی تھی. جب انہوں نے پوچھا کہ میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا مانگوں، تو آدھی حدیثیں تو نہ لکھ کے لگاؤ یار. یہاں پہ تم لوگ عورت کیوں نہیں قبرستان جا سکتی؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ ممانعت ہے. میں نے کہا وہ زوار القبور کی ممانعت ہے، جو عورتیں کثرت سے قبرستان جاتی ہیں. اور امام ترمذی نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بعد میں عورتوں کو قبرستان جانے کا حکم فرما دیا اس حدیث کے تحت کہ قبر پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. امام ترمذی تو کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی منسوخ، یا یہ حدیث محمول ہوگی اس عورت پہ جو کثرت سے قبرستان جائے، یعنی وہ ہر دوسرے دن جا کے پیٹ سے آپا ڈال کے بیٹھی ہو وہاں پہ. اب جو بیچارے سب کانٹیننٹ سے مدینہ شریف جاتے ہیں وہ بیچارے تو زندگی میں 1 یا 2 بار ہی گئے ہیں. ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اہل البیت کی قبروں پہ جائیں، صحابہ کرام کی قبروں پہ جائیں. ٹھیک ہے آپ ٹائمنگ کر دیں مردوں اور کے اختلاط کو بچانے کے لیے، آپ یہ کر دیں کہ جی 2 ٹائم وہاں پہ قبرستان کھلتا ہے، فجر اور عصر کے بعد، فجر سے لے کے اشراق تک اور عصر سے مغرب تک. تو آپ ٹائمنگ ڈیوائڈ کر لیں کہ فجر سے لے کر اشراق تک جو ہے یہ عورتوں کا ٹائم ہے، عصر سے لے کر مغرب تک مردوں کا ٹائم ہے. لیکن عورتوں کو قبرستان جانے سے کیوں روکتے ہیں آپ؟ آپ تو باقاعدہ، میں نے جب اس کے اوپر زیادہ چیخا ہوں، میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تو اہل حدیث علماء نے خود فتوے لکھے ہیں، کیونکہ اہل حدیث اس میں تختہ مشق بن رہے تھے نا سعودی حکومت کی حرکت کی وجہ سے. تو ایون شیخ زبیر علی زئی صاحب نے پورا مضمون لکھا ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے. غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے پورا مضمون لکھا ہے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ اہل حدیث کے کھاتے میں سارا مسئلہ ڈال رہا ہے. ظاہر ہے عام آدمی سے آپ پوچھیں وہ تو یہ کہے گا کہ وہابی منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا سعودیہ جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ اہل حدیث کے کھاتے میں نہ ڈالیں، ذہن میں رکھیے گا. وہاں وہ کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس چیز کے خلاف کر رہے ہیں. حضرت صاحب نے بتایا میں یہ حدیث میں کی کئی جگہ میں لکھے، فرمایا انما خلقتم للابد، فرمایا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو. کیا مطلب ہے دا؟ تو ترجمہ سمجھ آ جائے تو آئے تو بعد سنیت والی لائن تو تسی نکل نہیں سکتے. میں پورے یقین نال کہنا حضور کا فیضان ہے، حضور کی حدیث ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے. وہ کیسے؟ صوفیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا. فرمایا مطلب یہ ہے اللہ نے جب عالم ارواح میں روحوں کو پیدا کیا تو یہ روحیں وہاں زندہ تھیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا تو یہ وہاں زندہ تھے، پھر اس انسان نے جگہ بدلی، یہ اپنی باپ کی صلب میں آیا، یہ وہاں زندہ تھا، پھر اس نے جگہ بدلی، یہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، پھر یہ یہاں زندہ تھا، پھر اس نے جگہ بدلی، یہ دنیا میں آیا، یہ یہاں زندہ تھا، پھر یہ جگہ بدلے گا، یہ قبر میں جائے گا، یہ وہاں زندہ ہوگا، تبھی تو سوالوں کے جواب دے گا، پھر وہاں سے جگہ بدلے گا، یہ میدان محشر میں آئے گا، اور اگر درود و سلام پڑھتا ہوا، عاشق سچا ہوا، میلاد مناتا ہوا، تائیدار ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہوا، مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جائے گا. وہاں بھی زندہ ہی ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم ان بزرگوں کی قبروں پہ جائیں، تو میں نے پچھلی اتوار کو نا رجوع ریکارڈ کرا دیا اپنا اس کے اوپر. میں تو پہلے دسیا جدوں میں رجوع ریکارڈ کراواں نا تو پھر سمجھ لو کہ گل وچ کوئی اور نکل آئی ہے. آپ جائیں
جس دربار پہ آپ نے جانا ہے، ویسے تو حکم درباروں پہ جانے کا نہیں ہے، قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مزارات پہ جانے نہیں، کیونکہ مزارات تو بنانا ہی غلط ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبریں پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو شوق ہے ضرور جائیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے اس شرط کے ساتھ، وہاں بلند آواز سے آپ نے، آج تک تو آپ ان کو پکارتے تھے نا مدد کے لیے، اب آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے، اے اللہ جو یہاں بزرگان دین دفن ہے، اے اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ، ان کے بڑے گناہ، ان کے وہ گناہ جو انہوں نے چھپ کے کیے عوام سے، جو لوگوں کے سامنے کیے، ہاں سارے معاف کر دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے، اے اللہ ان کی قبر کے اوپر اژدہا مسلط نہ ہو۔ ہاں تو یہ کیا غلط دعائیں ہیں؟ یہ وہ ساری باتیں جو رسول اللہ نے ہمیں فرمائی ہیں، اور جن کی قبروں کے ساتھ یہ نہیں ہونا وہ ستے وچ مدینے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہے، باقی تو کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا ہم عذاب قبر کی کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیا صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں مانگتے تھے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا 4 چیزوں کے شر سے تشہد میں اللہ کی پناہ مانگو، اور مسلم کے الفاظ ہیں، طاؤس تابعی کہا کرتے تھے میرے نزدیک جو یہ دعا نہیں مانگتا اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اندازہ کریں اتنا سخت رویہ تھا طاؤس تابعی ابن عباس کے شاگرد کا، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے جب نبی نے حکم فرمایا تو نماز دوبارہ پڑھے جو یہ دعا نہیں مانگتا تشہد میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا، اس میں عذاب قبر سے پناہ نہیں ہے۔ اور یار اگر نبی علیہ السلام عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ قطعاً جنتیوں کے امام ہیں، تو تھوڑے بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں، ان کے اوپر تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کرے نا۔ قرآن میں حکم ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، صحابہ اور تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں، جن کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، اہل البیت کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، ان کے تو درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کریں، لیکن باقیوں کے لیے تو یہ دعا کریں، ان کے لیے بھی ویسے ہی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو زیادہ کوئی حیض ہے تو آپ جن کے بارے میں کلیم کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے جائیں کریں، ضرور کریں۔ اے ساری دعاواں کٹھیاں کر کے کرو، بلند آواز نہ جاؤ جس مزار تے جانا جے میں تو غیبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں گا، ظاہر اینڈ رزلٹ یہی ہونا ہے نا۔ اس کے بغیر اگر آپ جاتے ہیں پھر کوئی اجازت نہیں ہے۔ کیا کسی فوت شدہ کو مرحوم کہا جا سکتا ہے؟ ہاں مرحوم کا مطلب یہ اللہ اس پر رحم فرمائے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو کسی بھی رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے، کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے وہ فرقے کا، تو کوئی دوسرے فرقے میں تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، میں تو کسی کو ہی کہہ سکنا، وہ مسلمان ہو جس کی تکفیر نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ مردوں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو۔ قرآن میں تو ہے نا ایمان والوں کی نشانی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں جتنے لوگ مر گئے ان کو بخش دے۔ تو دعا کریں گے نا، رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہو، علیہ السلام اللہ تجھ پہ سلامتی کرے، رحمہ اللہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، دعائیں دے جتنی مرضی دے۔ لاش کو سرد خانے میں رکھنا جائز ہے؟ اگر ضرورت ہے تو رکھیں، خام خانہ رکھیں۔ بعض اوقات دور سے کوئی آ رہا ہے اس کی وجہ سے رکھنی پڑ جاتی ہے تو جواز ہے، لیکن وہ بھی بہتر یہ ہے کہ یہ کام نہ ہی کریں۔ سرد خانے والا کام تو پھر بھی بہتر ہے، اس سے بھی ایک غلیظ کام کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ قبر میں دفنا دیتے ہیں، صرف منہ کھلا رکھتے ہیں، اس میں لاش کی ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس سے تو سرد خانہ بہتر ہے۔ لاش لاوارث ہے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں کو، تو پھر لاش یعنی جب وہ وارث مل جائیں تو پھر لاش ان کے حوالے کریں، یا باہر سے کوئی آ رہا ہے سرد خانے میں، آج کل تو وہ جو ہے وہ پورٹیبل سرد خانے بھی مل جاتے ہیں، جائز ہے، کوئی عرض نہیں اس میں۔ وہ جو کہا گیا نا کہ دفنانے میں جلدی کرو، ضرورت تو ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو خود فوراً نہیں دفنایا گیا، سوموار کے صبح کی وقت آپ کی وفات ہوئی ہے، بدھ کی رات کو دفنایا گیا، اتنے لوگ جنازہ پڑھتے رہے ہیں، 2 دن رکھا گیا۔
عام آدمی کے لیے تو رسک نہیں ہو سکتا نا, وہ لاش میں سے بدبو آ جائے گی, اللہ یہ کہ سرد خانے میں اس کو رکھا جائے, ٹھیک ہے نا. وہ ڈیلے کرنے میں حرج گناہ نہیں ہے, عذر کے تحت ڈیلے ہے نا, کر سکتے ہیں.